مفتی صاحب میرا چند دن پہلے نکاح ہوا، میرے ہسبینڈ نے مجھے بلاک کر دیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، اس کا مجھے کوئی حل بتا دیں۔ یہ مسئلہ عموماً ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، میری ویڈیوز کے نیچے انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے بلاک کر دیا ہو تو ان بلاک وہ کیسے کرے، اس کے ساتھ ہم کیسے اپنا تعلق بحال کریں، کس طرح اس سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو دوسرا شخص بھی آپ سے متاثر ہوگا، آپ اس کے ساتھ اگر پیار کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو آپ کسی کے دل میں محبت ڈال سکتے ہیں۔ تو خیر، اس کے لیے ہمیں 2-3 کام کر لینے چاہیے، اگر یہ ہم کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے جس کے دل میں آپ کی نفرت ہے وہ نفرت دل سے نکل جائے گی، محبت پیدا ہوگی۔ آپ کو اگر بلاک کیا ہوا ہے تو آپ کو ان بلاک کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلا عمل اس کے لیے ہمیں جو کرنا چاہیے، جو احادیث کی روشنی سے ہمیں ملتا ہے، اگر ایسی کوئی رکاوٹ آ جائے جس کا حل ہمیں نظر نہیں آ رہا، ایسا کوئی مسئلہ بن جائے جس سے ہمیں اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے بہت ساری مشکل پیدا ہو گئی ہے، تو پھر اس کے لیے حدیث پاک کی روشنی سے ہمیں یہ ملتا ہے، آپ وضو بنائیں، مصلی اٹھائیں، سر سجدے میں رکھ دیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر آپ اللہ سے مانگیں، یا اللہ یہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اس کے دل میں میرے لیے جو نفرت پیدا ہو گئی ہے اس کو ختم فرما اور محبت کو داخل فرما۔ آپ اس ارادے سے، اس نیت سے صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل، ایک دعا کا ذکر ہمیں ملتا ہے جسے بہت ساری کتابوں کے اندر بھی لکھا گیا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اگر اس دعا کو ہم کر لیتے ہیں تو یہ عمل بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ میں پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کو یاد کر لیں، صحیح مخارج کے ساتھ صحیح طرح اس کو یاد کر کے پڑھا جائے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما اور ہمارے درمیان صلح فرما۔ اس دعا کو ہم ہر نماز کے بعد 11 بار یا 21 بار پڑھ کر اس شخص کا تصور رکھ کر آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو شخص آپ سے نفرت کر رہا ہے، اس نے بلاک کیا ہے، آپ سے ناراض ہے، وہ راضی ہو جائے گا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ میں پہلے بھی کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں، یہ جو وظائف ہم پڑھتے ہیں، وظائف پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم چلیں، یہ نہیں کہ ہم جناب کسی غلط مقصد کے لیے وظائف کو استعمال کریں، ہمارا کوئی ایسا مقصد ہو، ناجائز کام ہو، وہاں ہم وظائف کا اہتمام کریں، وظائف کو پڑھیں، پھر ہم یہ گلہ شکوہ بھی کریں کہ وظائف تو پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، وظائف کے اندر کوئی تاثیر ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، وظائف کے اندر، قرآن آیات کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے، مگر ہم صحیح مقصد کے لیے جب پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا۔ اگر ہمارا مقصد صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، تو پھر اس کا فائدہ ہمیں بالکل بھی نہیں ہوگا، صفر ہوگا، اس کا 0% ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا۔ جب ہمارا مقصد صحیح ہوگا، درست ہوگا، تو پھر ہی ہمیں اس کے نتائج ملیں گے۔ تو ہم وظائف جو پڑھتے ہیں اس کے اندر نیت درست ہو، ہمارا مقصد جائز ہو، اور دوسرے نمبر پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسے ہم وظیفہ کریں فوراً ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے، ہم آنکھ بند کریں تو آنکھ پھر کھولیں فوراً ہمارا کام ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ وظائف پڑھ کر ہم اللہ پر اپنا کامل یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اس لیے کہ کرنے والی ذات فقط ایک اللہ کی ہے۔ جب ہمارا ایمان، یقین مضبوط ہوگا، پھر اللہ ہمارے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرمائیں گے، بند دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے، نفرتیں وہ محبتوں میں بدل جائیں گی، کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جب ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، پھر ملائکہ بھی ان کے لیے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کوئی خوف بھی نہیں، انہیں کوئی ڈر بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بشارت بھی دے رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان، عقیدہ جب مضبوط ہوگا، پھر ہمارے کاموں کے اندر بھی اللہ آسانی پیدا فرما دیں گے۔ تو لہٰذا وظائف پڑھتے وقت
ہم ایک تو نیت درست رکھیں اور اپنا دھیان توجہ یہ ہماری بالکل اس مقصد کی طرف ہونی چاہیے، اور جائز کام کے لیے وظائف کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے دروازے کھل جائیں گے۔